السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، آج ہم مشکات المصابیح کا ایک نیا باب شروع کرنے جا رہے ہیں۔ باب ہے باب المحرمات، یعنی ان عورتوں کے سلسلے میں یہ باب ہے جن سے نکاح کرنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ ان سے نکاح کرنا ایک آدمی کے لیے، ایک انسان کے لیے جائز اور درست نہیں۔ تو اس باب میں اسی طرح کی احادیث بیان کی جائیں گی جن سے یہ معلوم ہوگا کہ ایک انسان، ایک مومن یا ایک مسلمان آدمی کن کن عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے اور کن کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رہے، حرمت کے اسباب مختلف ہیں۔ کبھی نسب سے حرمت ثابت ہوتی ہے اور کبھی رضاعت سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ نسب کا مطلب یہ ہے، یعنی جو بچے کی ولادت ہوئی ہے تو ولادت کی وجہ سے نسب چلتا ہے، تو ولادت یعنی اس کے خاندان کی بعض عورتیں اللہ رب العالمین نے ان سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے ایک انسان کے لیے۔ اسی طرح سے رضاعت کا معاملہ یہ ہے کہ رضاعت دودھ پلانا، یعنی کسی عورت نے کسی بچے کو یا کسی بچی کو دودھ پلایا ہے تو بعض رشتے اس دودھ پلانے کی وجہ سے شریعت نے حرام کیے ہیں۔ اسی طرح سے مساہرت، جو دامادی رشتہ ہوتا ہے، اس دامادی رشتے کی وجہ سے بھی کچھ رشتے حرام کیے گئے ہیں، شریعت نے انہیں حرام کیا۔ نسب سے عموماً جو رشتے حرام ہیں ان کے تعلق سے ایک بنیادی چیز سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کی فروعات، یعنی اس کی اولاد، جیسے بیٹیاں ہیں یا بیٹوں کی بیٹیاں ہیں یا بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں، یہ ساری فروعات میں آئیں گی اور کسی بھی انسان کے لیے اس کی فروع سے نکاح کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اس کی اصل، یعنی اس کی ماں، اس کے باپ کی ماں یا ماں کی ماں، اور پھر باپ کے باپ کی ماں، ماں کی ماں یا باپ کی اور ماں کی باپ کی ماں، یعنی نانا کی ماں، تو نانی ہو یا اسی طرح سے پرنانی ہو یا اسی طرح سے دادی ہو، پردادی ہو، اور اوپر تک یہ رشتے حرام ہوں گے۔ یہ رشتے حرام ہوں گے، ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آدمی کے والد کا جز، جیسے اس کی بہن ہے یا اسی طرح سے اس کا بھائی ہے یا بھائی یا بہن کی بیٹیاں ہیں، بھتیجیاں یا بھانجیاں، اور پھر بھانجیوں کی یا بھتیجیوں کی بیٹیاں یا بھتیجوں کی بیٹیاں، یہ بھی ایک انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اس کے دادا کا جز، اس کے دادا کا جز یعنی پھوپھی۔ لیکن یاد رہے، پھوپھیاں، ان سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ جہاں تک اس کی بیٹیوں سے یا اسی طرح سے خالائیں ہیں، ماموں وغیرہ ہیں، تو ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے پھوپھی کی بجائے چچا ہے تو ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ البتہ ان کی جو اولاد ہے، یا پھوپھی کی اولاد
یا اسی طرح سے چچا کی اولاد، خالہ کی اولاد یا ماموں کی اولاد، ان سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ جو ہے نسب سے حرام ہونے والے رشتے ہیں اجمالاً، جن کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ ہم اگر دیکھیں گے تو ان سارے رشتوں کی پوری تفصیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت الی آخر الآیہ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ وَبَنَاتُكُمْ، اور اسی طرح سے تمہاری بیٹیاں بھی حرام کی گئی، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں بھی حرام کی گئی، اور تمہاری خالائیں حرام کی گئی، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں یا بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، یہ بھی حرام کی گئی ہیں۔ یعنی نسب سے حرام ہونے والے یہ رشتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ ماں ہے، بیٹی ہے یا بہن ہے، یا اسی طرح سے خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھانجیاں یا بھتیجیاں، یہ رشتے جو ہیں حرام ہوئے۔ اور یاد رہے، ماں میں دادی، نانی، پردادی، پرنانی، یہ سارے رشتے اوپر تک آ جائیں گے، اور بیٹیوں میں بیٹیوں کی بیٹیاں یا بیٹوں کی بیٹیاں، یہ ساری اس میں آ جائیں گی۔ آئی بات سمجھیں؟ تو یہ رشتے اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ یہاں بعض احادیث مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ذکر فرمائی ہیں، جو اللہ رب العالمین نے جن رشتوں سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فصل اول کی پہلی حدیث، چنانچہ فصل اول کی پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجمع بین المرأة وعمتها، جمع نہیں کیا جائے گا، لا یجمع جمع نہیں کیا جائے گا، مجہول کا صیغہ ہے، اور جمع نہیں کیا جائے گا مطلب یہ ہے لا یجمع فی النکاح، یعنی نکاح میں جمع نہیں کیا جائے گا، بین المرأة وعمتها، عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان میں، ولا بین المرأة وخالتها، اور نہ ہی جمع کیا جائے گا عورت اور اس کی خالہ کے درمیان میں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک عورت جس سے نکاح کیا گیا ہے، اب اسی نکاح میں اس کی موجودگی میں اس کی پھوپھی سے نکاح کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے عورت اور اس کی خالہ کے ساتھ ایک ساتھ دونوں نکاح میں رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھیں؟ ہاں البتہ ایک پہلے موجود تھی، پھر اس کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، جیسے مان لیجیے ایک عورت نکاح میں موجود تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا، یا اسی طرح سے اس سے جو ہے طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، اب اس عورت کی پھوپھی یا خالہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا جائز اور درست ہے۔ ایسی صورت میں نکاح کرنا اس کا جائز اور درست ہوگا، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی خالہ اور پھوپھی
کو اور بھتیجی اور بھانجی دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ بعض دوسری روایات میں یہ بیان کی گئی کہ اس سے قطع رحمی لازم آتی ہے، رشتوں کا کاٹنا اس سے لازم آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب دو سوتنیں آپس میں ہوتی ہیں، دو عورتیں آپس میں ایک شوہر کے نکاح میں ہوتی ہیں، تو ان کے درمیان میں چپکلش اور رنجش جو ہے بڑھ جاتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی بلا وجہ کی ان کے درمیان میں چلنے لگتی ہے، اور اس طرح سے ان کے درمیان من مٹاؤ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتی ہے، جو شرعاً مطلوب نہیں ہے، یعنی جو شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے رشتے ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، رشتے ناتے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں ان کے درمیان میں کھٹاس پیدا ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ سوتنے آپس میں یہ ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی عادی عام طور سے نہیں ہوتی، تو یہ ایک فطری چیز ہے، ایک فطری چیز ہے کہ ایک سوتن دوسری کو اپنے شوہر کو شیئر کرنا یا اسی طرح سے اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی آ جاتی ہے تو اس سے اس کے اندر رنج پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ ان دونوں بھتیجی یا پھوپھی یا بھانجی اور خالہ کے درمیان میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ شوہر دونوں کا ایک ہے تو دونوں کے درمیان میں اس طرح کی کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو اس کے لیے حفظ ما تقدم کے طور پر شریعت نے ان دونوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا کہ دونوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ حکم کہ ایک عورت اور اس کی خالہ یا عورت اور اس کی پھوپھی کے درمیان میں جمع کرنا، ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، یہ درست نہیں ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ حالانکہ قرآن میں اس بات سے منع نہیں کیا گیا ہے، حرام رشتوں کی تفصیل اس میں ہے، لیکن ایک ساتھ عورت اور اس کی پھوپھی یا عورت اور اس کی خالہ کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نہیں بیان فرمایا ہے۔ یاد رہے اس تعلق سے ایک بنیادی اصول اس سلسلے میں یہ ہے کہ وہ دو عورتیں ان دونوں عورتوں کے درمیان میں جمع کرنا نکاح میں یہ درست نہیں ہوگا، جن میں سے ایک کو مرد تصور کیا جائے اور دوسرے کو عورت، تو دونوں کے درمیان میں رشتہ جائز اور درست نہ ہو۔ آئی بات سمجھے؟ جیسے دو بہنیں ہیں، ان دونوں کو آپس میں ایک ساتھ ایک نکاح میں رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ایک عورت ان میں سے مرد تصور کر لی جائے تو ان کا آپس میں رشتہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ بہن بھائی ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے عورت اور اس کی خالہ کے درمیان میں رشتہ اگر ہم ان میں سے ایک کو مرد تصور کر لیں یعنی ماموں تصور کر لیں اور یہ بھانجی ہو گئی تو یہ رشتہ آپس میں جائز اور درست نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے ایک کو بھانجا یا بھانجا تصور کر لے اور دوسرے کو خالہ، تو ان دونوں کے درمیان میں رشتہ جائز اور درست نہیں ہوگا، یعنی ان کا نکاح یہ درست نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح سے بھتیجا اور پھوپھی یا چچا اور بھتیجی تصور کر لیں، تو ہر وہ رشتہ، ہر وہ دو عورتیں جن کے درمیان میں ایک کو مرد اور دوسرے کو عورت تصور کیا جائے تو ان کے درمیان میں رشتہ جائز نہ ہو، ان کو ایک نکاح میں رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ یعنی دو بہنیں آپس میں ہوں، اکٹھا ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں، یا اسی طرح سے بھانجی اور خالہ ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں، یا اسی طرح سے بھتیجی اور پھوپھی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں۔ ہاں البتہ علیحدہ علیحدہ اگر ایک کے بعد دوسرے کا نکاح ہو جائے تو ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ تو یہ
حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اور اس کی پھوپھی یا اسی طرح سے عورت اور اس کی خالہ کے درمیان نکاح میں جمع کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے یہ تو نکاح سے متعلق بات ہوئی کہ نکاح اس طرح سے یعنی اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ملک یمین، ایسے ہی علماء نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ ملک یمین میں بھی بھتیجی اور اس کی پھوپھی یا اسی طرح سے بھانجی اور اس کی خالہ کے درمیان میں جمع کرنا یہ درست نہیں ہوگا، یعنی ایک ساتھ دونوں کو باندھی بنا کر رکھنا اور ان سے ہم بستری کرنا یہ جائز اور درست نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جمع کر کے تو رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی دو عورتیں آئیں، ان میں سے ایک بھتیجی ہے ایک پھوپھی ہے یا اسی طرح سے ایک بھانجی ہے اور دوسری خالہ ہے۔ اب یہ دو عورتیں قیدی بنا کر لائی گئی، اگر یہ قیدی بنا کر لائی گئی ہیں تو ایک آدمی کے انڈر میں یا ایک آدمی کے اس میں رہتی ہے تو ملک یمین میں، تو ایسی صورت میں ان کے ایک آدمی کے تحت رہنے میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، البتہ ان دونوں سے ایک ساتھ جمع کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان میں سے ایک سے جمع کرے اور دوسری سے جمع نہیں کرے، یہ بات بھی علماء نے اس حدیث سے اخذ کی ہے، اور یہ بھی اس سلسلے میں جہاں تک ملکیت کی بات ہے تو اس میں تو کوئی قباحت کی بات نہیں، اور ملکیت میں علیحدہ کرنا یہ بھی ایک طرح سے قطع رحمی ہے، یعنی اگر دو آ رہی ہیں تو ایک کو کسی اور کو بیچ دے یا کہیں اور دوسرے کی طرف کر دے تو ایسی صورت میں یہ قطع رحمی ایک طرح سے لازم آتی ہے، ایک کو دوسرے کی ملکیت میں اور دوسری کو کسی اور کی ملکیت میں۔ ہاں البتہ ہم مستری سے پرہیز کریں تو یہ بہتر اور عمدہ ہوگی بات، کیونکہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأۃ وعمتها وخالتها، یعنی اس کی پھوپھی یا خالہ کے درمیان میں اس کو ایک ساتھ نہیں رکھا جائے گا نکاح میں یا ملک امین میں، لیکن ملک امین کی صورت میں جمع کی بات ہی تک یہ بات درست ہو سکتی ہے یا کہی جا سکتی ہے۔ آئی بات میں اسی طرح سے دوسری حدیث ہے اس فصل کی، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من الولادۃ، رواه البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں یحرم من الرضاعۃ، حرام ہوتا ہے، من الرضاعۃ یا رضا، را کے فتح کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے من الرضاعۃ، اور اسی طرح سے را کے کسرہ کے ساتھ بھی اسے پڑھا گیا ہے، دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، را کے فتح اور را کے کسرہ کے ساتھ۔ معنی ہوتا ہے مس اللبن من الثدی، یعنی اس کا لغوی معنی ہے مس اللبن من الثدی، چھاتی سے منہ لگا کر دودھ پینا رضا کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یحرم من الرضاعۃ یا رضاعۃ، حرام ہوتا ہے من الرضاعۃ، من جو ہے یہ بیانیہ ہے، یعنی حرام ہوتا ہے کس سے؟ من الرضاعۃ، رضاعت سے، یعنی دودھ پلانے سے۔ اور شرعی معنی اس کا، جہاں تک اس کے شرعی معنی کی بات ہے تو شرعی معنی ہے اس کا مس الرضیع اللبن، مس الرضیع اللبن من ثدی الآدمیۃ فی وقت مخصوص، یعنی بچے کا جو دودھ پینے والا ہے اس بچے کا کسی عورت کی چھاتی سے مخصوص دنوں میں دودھ پینا، مخصوص دنوں میں دودھ پینا، تو اس سے جو ہے فی وقت مخصوص
یعنی مخصوص دن، گویا کہ وہ دودھ پینے کا جو زمانہ ہے اس درمیان کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ یعنی مخصوص ایام میں مخصوص تعداد کے ساتھ، اس میں تعداد کی بھی گنتی لگانا جیسا کہ ابھی بعض روایات سے ثابت ہوتی ہے کہ مخصوص ایام میں مخصوص تعداد کے ساتھ کسی عورت کی چھاتی سے منہ لگا کر دودھ کا پینا، بچے کا دودھ پینا، اسے کہتے ہیں رضاعت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحرم من الرضاعت، رضاعت سے حرام ہوتے ہیں ما یحرم من الولادت، جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں، یعنی جو رشتے، یہاں مراد کیا ہے، یعنی جو رشتے ولادت سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ رواہ البخاری، اس میں امام بخاری نے روایت کیا۔ اور ولادت یعنی نسب سے جو رشتے حرام ہو رہے ہیں، اس کی وضاحت اس سے پہلے بیان کی گئی قرآن مجید کی آیت 23 نمبر میں، سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت بیان فرمائی، اور وہ ہے ماں، بیٹی، یا اسی طرح سے بہن، پھوپھی، خالہ، بھانجی اور بھتیجی، یہ 7 رشتے ہو گئے۔ یہ 7 رشتے یہ حرام ہو جاتے ہیں ولادت سے یا نسب سے۔ تو یہی رضاعت سے بھی، یعنی دودھ سے حرام ہوں گے، دودھ پلانے سے بھی یہی رشتے حرام ہو جائیں گے۔ یعنی رضائی ماں، یعنی وہ عورت جس نے دودھ پلایا ہے وہ حرام ہوگی اس کے لیے۔ یہ اسی طرح سے رضائی بہن، وہ بھی اس کے اوپر جو ہے حرام ہوگی۔ رضائی بیٹی، یا اسی طرح سے رضائی خالہ، رضائی پھوپھی، اور رضائی بھانجی اور رضائی بھتیجی، یہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رضاعت سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں، جو ولادت سے حرام ہوتے ہیں۔ آئی بات سمجھیں؟ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔ تیسری حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں وَأَنْهَا قَالَتْ جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّهُ أَمُّكِ فَأَذَنِي لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّهُ أَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں جا امی من الرضاعت، میرے چچا جو رضاعت سے تھے وہ آئے، اور ان کا نام تھا افلح اخو ابو القعیس، افلح اخو ابو القعیس۔ تو یہ جو ہے آئے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کی۔ کہتی ہیں جا امی من الرضاعت، رضائی چچا میرے آئے، فاستأذن علیہ، انہوں نے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، فابیت، میں نے انکار کر دیا، ان آذن لہ، کہ میں ان کو اجازت دوں، یعنی اجازت دینے سے میں نے انہیں انکار کر دیا، حتی اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں سوال کر لوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے تک میں نے انہیں اپنے پاس آنے سے منع کر دیا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فسألتہ، میں نے ان سے پوچھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا،
کہ یہ ایسے ایسے آئے ہیں اور ہمارے رضائی چچا ہیں، تو کیا میں ان کو اپنے پاس بلا لوں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو عمکی، بے شک یہ تمہارے چچا ہیں، بے شک یہ تمہارے چچا ہیں، فأذنی لہو، تم انہیں اجازت دے دو، یعنی تم انہیں اجازت دے دو کہ وہ آ جائیں۔ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا، قالت انہوں نے کہا، فقلت لہو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انما ارضعتنی المرأۃ، مجھے دودھ پلایا ہے عورت نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، ولم یرضعنی الرجل، مجھے آدمی نے دودھ نہیں پلایا ہے، مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، آدمی نے دودھ نہیں پلایا ہے، لہذا یہ تو چچا ہیں، یہ چچا ہیں، لہذا ان کا آنا کیسے جائز ہو گیا؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استفسار تھا، سوال تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو عمک، یہ تمہارے چچا ہیں، انہو عمک، یہ تمہارے چچا ہیں، یعنی رضائی چچا ہیں، فلیلج علیک، وہ چاہیے کہ وہ داخل ہوں تمہارے پاس، یعنی تمہارے پاس وہ آئیں، یعنی آ سکتے ہیں، یہ جواز کے لیے فعل امر ہے، فلیلج علیک، کہ وہ آئیں تمہارے اوپر، تو یہ جواز کے لیے فعل امر ہے، یعنی ان کا آنا تمہارے پاس جائز اور درست ہے، کیونکہ وہ تمہارے رضائی چچا۔ وذالک بعد ما ضرب علینا الحجاب، اور یہ بات اس کے بعد کی ہے جب ہم پر حجاب کا حکم نافذ کیا گیا، ما ضرب علینا الحجاب، یعنی حجاب کا جو حکم نافذ کیا گیا ہمارے اوپر، اس سے بعد کی بات ہے یہ۔ آئی بات سننے، یعنی پہلے حجاب کا حکم نہیں تھا، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت سے آ کر مل سکتا تھا، بات کر سکتا تھا، اس کے پاس بیٹھ کر دینی یا شرعی مسائل پوچھ سکتا تھا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے حجاب کا حکم نازل فرمایا، اور مومنہ عورتوں کو، مومن مردوں کو عورتوں سے، اجنبیہ عورتوں سے یا اجنبی مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے پردہ کریں، تو یہ اس کے بعد کا حکم ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رضائی چچا ان سے پردہ نہیں ہے، رضائی چچا ان سے پردہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے ان سے نکاح بھی جائز اور درست نہیں، کیونکہ پردے کے تعلق سے بھی یہ اصول ایک طرح سے بنیادی طور پر ہے کہ وہ رشتے جن سے نکاح جائز ہے ان سے پردہ کرنا ہے، اور جن سے نکاح درست نہیں ہے پردہ نہیں کرنا ہے، جن سے نکاح جائز اور درست نہیں ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، جسے باپ ہے، بھائی ہے، یا اسی طرح سے ماما ہے، چاچا ہے، اور دادا ہے، نانا ہے، یہ سارے رشتے ایسے ہیں جن سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، لہذا ان سے پردہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ان سے پردہ کرنا بھی جائز نہیں، یعنی ان سے پردہ نہیں کیا جائے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رضائی چچا یہ اس سے نکاح حرام ہے اور اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں یہ 3 احادیث آج ہم نے پڑھی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔